جی السلام علیکم۔ قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جب بھی آیا عیسیٰ ابن مریم کے نام سے ہی آیا، اور بتاشا ذکر ہے، ہم سب سے تک کسی نبی کا ذکر ہے تو عیسیٰ ابن مریم کا ہے۔ تو کسی نے کہا تھا کہ عیسیٰ ابن مریم، اس سے بھی لکھا جاتا ہے کہ عیسائی لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ عیسیٰ ابن مریم تھا، نہ کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ عیسائی لوگوں نے قرآن پہ بھی ایمان نہیں، مسلمانوں پہ بھی ایمان نہیں، تو وہ قرآن کی بات کیوں سنیں گے، کچھ آئے گا اس کو ماننے میں۔ تو پھر بات آتی ہے مسلمانوں پہ، مسلمانوں کو بار بار اس چیز کا کیوں احساس دلایا جائے کہ عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم، ہمیں تو پتہ تھا عیسیٰ ابن مریم ہے۔ تو اس میں جو چیز مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے، کوشش نہیں کسی چیز کا، اللہ تعالیٰ کوشش نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ وہ ایک انسان کے بیٹے تھے، انسان کی اولاد تھے، انسان کی اولاد تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت کا ایک عہدہ دیا، ماشاء اللہ، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو ایک انسان اور ایک نبی کی قوت میں جو کچھ ہو سکتا ہے وہی ان کی قوت میں تھا، اس لیے وہ لمبی چھوڑی بحث میں نہیں پڑتا جو مردوں کو زندہ کیا تو مٹی کے بنا کے پرندے میں زندگی پھونک دی۔ جب زندگی دینا اور انہیں اللہ تعالیٰ کا کام ہے تو کسی انسان کو یہ مجال ہی نہیں، حتیٰ کہ کئی عام لوگ بھی، عام نیک لوگ بھی جو ہیں وہ بھی آخری وقت میں کسی مرتے مرتی کو دعاؤں سے بچا لیتے ہیں، تو وہ فضل تو اللہ تعالیٰ کے ہوتا ہے، وہ وسیلہ یا بہانہ جو مرضی بن جائے، لیکن کسی انسانی وجود میں کوئی قوت ایسی نہیں ہے، کیونکہ زندگی انسان کے ہاتھ کی چیز نہیں، اسی چھوڑ دو اس کو۔ اب غور کرنے کی بات یہ کہ بار بار عیسیٰ ابن مریم کیوں کہا گیا، اور پھر وہ جو آیات ہیں جو کئی لوگوں نے سنی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ یہ جو لوگوں کو تم نے کہا تھا کہ میری اور میری ماں کی بات کرو، اور ساری جو پورا واقعہ ہے اس بحث میں نہیں پڑتا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا، میں نے وہی کہا جو تم نے بتایا، اور تو میرے دلوں کا حال بھی جانتا ہے، سب کو جانتا ہے، تو جانتا ہے کہ میں ایسا کچھ کر بھی سکتا تھا، تو مجھے روک بھی سکتا تھا، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، اور میں نے ان کی اصلاح اس وقت تک کی جب تک میں نے میرا، اس کے بعد تو نے مجھے وفات دے دی، چلو اس پھڈے میں بھی نہ پڑھو، یہ اٹھا لیا، یہ کر لیا، میں اس بحث میں نہیں پڑھ رہا، جس کا جو ماننا مانو، پر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ غور سے سنو، یہ قیامت کا سین بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہتے ہیں ججمنٹ کا ڈے، آخری دن ہے، سب کا حساب کتاب ہوگا، چٹھا کٹا ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وہ کیا پوچھا کہ جب ان کو بنی اسرائیل میں نبوت دی گئی تھی، وہ مریم کے بیٹے تھے، تو ان کے ساتھ انہوں نے کہا جی کہ کیا تم نے کہا تھا کہ میری ماں کی بات، انہوں نے کہا نہیں، بات وہیں ختم ہو گئی، بات آئے گئی ہو گئی۔ تو اگر اسی عیسیٰ ابن مریم نے دوبارہ آ کے غلبہ کرنا تھا، مہدی بننا تھا، مسیح بننا تھا، مینار پہ اترنا تھا، مسلمانوں کے ساتھ یہ کرنا تھا، 1000 کام جو آپ لوگ سوچ کے بیٹھے ہوئے کرنے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا کیوں نہیں پوچھا؟ قیامت تو آ چکی ہے، سارا حساب کتاب پوچھنا تھا، تو صرف بنی اسرائیل کا زمانے کا پوچھ کے کیوں چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے؟ یہ کیوں نہیں پوچھا یہ جو آپ لوگوں نے جو 6000 پتہ نہیں دجال سے لڑنا ہے، یہ کرنا ہے، وہاں نماز پڑھنی، یہ کرنی ہے، پھر اینڈ میں حضور کے ساتھ دفن ہونا ہے، تو وہ سارے اللہ تعالیٰ نے کوئی سوال بھی نہیں کیا ان سے، وہ بنی اسرائیل کا سوال کر کے چھوڑ دیا۔ کیوں بھائی؟ کیا نوز اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ جی یہ شہزادہ تو میرے بعد میں بھیجنے ہیں، اصل اسلام کا غلبہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ذکر ہی کوئی نہیں رہا تھا، اصل اسلام کا غلبہ تو ملنا ہی عیسیٰ اسلام کا ہے، انہوں نے اصل میں مسلمانوں کو جنت میں اور نان مسلموں کو جہنم میں بھیجنا ہے، انہوں نے تو اسلام کا غلبہ لے کے آنا ہے، کرشمے پہ کرشمے، اور ایسے جلوے بکھیریں گے، ایسے وہ کریں گے کہ تو رہے اللہ تعالیٰ جو زندگی میں کبھی تاریخ میں نہیں کوئی جلوے ہوئے، معجزے نہیں ہوئے جو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام نے آ کے کرنے ہیں، تو عقل کو ناخن لو، اس سے بڑا اور کیا ثبوت آپ کو چاہیے؟ یہ وہی بات ہے کہ ایک بندہ ہے، اسے آپ نے 10 روپے دیے، اسے کہا چائے کا ڈبہ لے، جو بھی زمانہ تھا، مثال دے رہا ہوں، اور جب وہ آئے تو آپ سے کہا جی ہم نے 100 روپے کا حساب دیا اور چینی کیوں نہیں لایا، گھی کیوں نہیں لایا، کوئی بات ہے کرنے والی؟ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا تھا، جو وقت ان کو پتہ بنی اسرائیل کا، جو ان کی والدہ کا مریم کا ذکر تھا، اسی لیے اگر آپ سمجھ سکو ابن مریم، اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب تک مریم تھی اس وقت کا عیسیٰ تھا۔ عیسیٰ علیہ، دیکھو ماں پہلے پیدا ہوتی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی عجیب بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پہلے ہوتی ہے اور ان کی والدہ کی وفات بعد میں ہوتی ہے، تو قرآن بار بار آپ کو جو عیسیٰ ابن مریم کہتا ہے وہ اسی رنگ میں کہتا ہے کہ وہی عیسیٰ جو مریم کی اولاد تھی، اور وہی مریم جو عیسیٰ کی ماں تھی، تو وہ ایک ہی وقت تھا، اسی وقت عیسیٰ تھا، اسی وقت مریم تھی، اور وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، اور اس کا حساب بھی اللہ تعالیٰ نے مانگا ہے ایک رنگ میں۔ پھر آپ سوچو جو مرضی کرو، میں وہی تو کہتا ہوں بھائی یہ چیزیں ایسی تو نہیں ہیں، یعنی آسمان پہ بھی لکھا آ جائے، چاند پہ بھی لکھا ہو تو آپ لوگ نہیں مانو گے جب تک آپ نے اپنے دلوں کو اور دماغوں کو منور نہیں کرو گے کہ اسلام کی تاریخ ہے، اللہ تعالیٰ کے سسٹم ہے، ہر چیز ہے، اس کے علاوہ کتنے معجزے ہو جائیں گے، کتنے جادو تماشے ہو جائیں گے، یعنی تم لوگوں کی تو سوچ ہی صرف جادو تماشے اور ٹونے ٹٹکے پہ لٹکی، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ کیا ایمان ہے اس میں، کون سا ایمان ہے اس میں، کون سی روحانیت ہے؟ جادو ٹونا، کرشمے، جادو تماشے، اللہ تعالیٰ رحم کرے۔